بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا ایک اور پروگرام، اور یہ بنگلہ دیش کے انتخابات کے حوالے سے جو پروگرام کیے گئے تھے، یہ ان کے آخری 2-3 پروگراموں میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 12 فروری کو بنگلہ دیش میں ملک کے 13ویں عام انتخابات ہوئے، اور یہ انتخابات جس پس منظر میں ہوئے وہ ابھی آپ سب کو معلوم ہے کہ 2024 میں عوامی لیگ کی حکومت کے خلاف طلباء کا ایک احتجاج شروع ہوا، اور وہ کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہوا تھا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگست ہی میں وزیر اعظم حسینہ واجد استعفیٰ دے کر بھارت فرار ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر الیکشن کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ جو عبوری عارضی چیف ایگزیکٹو تھے محمد یونس، انہوں نے انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا۔ پہلے مطالبہ تھا کہ یہ الیکشن 2025 میں ہی ہو جانے چاہیے، لیکن اس کے لیے پھر فروری 2026 کی تاریخیں مقرر کی گئیں، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 12 فروری کو جو الیکشن ہوئے ان میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، جو جنرل ضیاء الرحمان، جو بنگلہ دیش کے پہلے باغی لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان کے خلاف چاٹکام سے اپنے بغاوت کا آغاز کیا تھا، اور پھر شیخ مجیب کے قتل کے بعد جنرل ضیاء الرحمان ملک کے سربراہ بنے تھے، اور کئی سال انہوں نے حکومت کی تھی۔ پھر اس کے بعد متعدد حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں، اور جنرل ضیاء الرحمان کو بھی مار دیا گیا، اور پھر حسین محمد ارشاد آ گئے، اور پھر دوبارہ عوامی لیگ کے ساتھ ان کے تعلقات بحال ہوئے، اور پھر اب پچھلے 15 سال سے شیخ حسینہ واجد ملک کی وزیر اعظم تھیں، جو عوامی لیگ کی سربراہ تھی۔ 12 فروری کو جو انتخابات ہوئے اور ان کے جو نتائج سامنے آئے ہیں، ان میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور اس کے اتحاد نے یہ الیکشن جیت لیے ہیں، اور 299 نشستوں پر انتخاب ہوا تھا۔ ایک نشست کسی کے انتقال کی وجہ سے امیدوار کے اس پر ووٹنگ نہیں ہوئی تھی۔ 299 میں سے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے 209 سیٹیں حاصل کیں، اور اس کے اتحاد میں شامل اس میں بھی 11 جماعتیں تھیں، اور 3 نشستیں انہوں نے حاصل کیں۔ اس طرح ان کی 212 نشستیں بنتی۔ جماعت اسلامی اور دیگر 10 جماعتوں یعنی 11 جماعتوں کا جو اتحاد تھا، اور جس میں وہ جماعت بھی نیشنل سٹیزن پارٹی بھی شامل تھی جس نے شیخ حسینہ واجد کے خلاف مہم کی سربراہی کی تھی، اس اتحاد میں شامل 11 جماعتوں نے 77 یعنی 77 نشستیں حاصل کی ہیں، جن میں 68 سیٹیں جماعت اسلامی کو ملی ہیں، اور 9 نشستیں ان کے اتحادی۔ یہ 2 بڑے بڑے اتحاد تھے، لیکن ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے اتحاد تھے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو اگر میں بتانا، اور آپ کے لیے بعض حیرت کی باتیں ہوں گی کہ بی این پی کا جو اتحاد تھا، اس بی این پی کے اتحاد میں جمعیت علماء اسلام کے نام کی ایک جماعت بھی تھی، جس کا نشان بھی کھجور تھا، جس کی حمایت کے لیے پاکستان سے JUI فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ڈھاکہ بھی گئے تھے۔ یہ جماعت بھی اس میں شامل تھی۔ ان کو 4 نشستوں پر انتخاب کے لیے کھڑا کیا گیا تھا، ان کے امیدواروں کو، اور اس نتیجے میں ان کو کوئی بھی بظاہر ان کی سیٹ نظر نہیں آئی۔ بہرحال یہ نیشنل
بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کا یہ ایک انہوں نے 212 نشستیں حاصل کی ہیں، 209 بی این پی نے اور 3 ان کے اتحادی نے۔ دوسرا بڑا اتحاد جماعت اسلامی کا تھا، اور جماعت اسلامی کے اس اتحاد میں بھی بہت ساری جماعتیں مزید شامل تھیں، جن کا اگر ذکر کیا جائے تو بنگلہ دیش جماعت اسلامی نے 215 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے۔ اس کے بعد نیشنل سٹیزن پارٹی ان کی اتحاد تھی، 30 نشستوں پر انہوں نے کھڑے کیے تھے، اور ایک خلافت مجلس تھی، بنگلہ دیش خلافت مجلس کے نام سے، انہوں نے 23 نشستوں پر کھڑے کیے تھے، اور خلافت مجلس کے نام کی ایک اور، اس نے 12 نشستیں۔ اس طرح سے ان کے 11 پارٹی کا جو ان کا الیکشن وہ تھا، اتحاد تھا، سمجھ لیں انہوں نے 298 نشستوں پر انتخاب لڑا تھا۔ بہت بعض مرتبہ حیرت انگیز باتیں سامنے آتی ہیں کہ بنگلہ دیش میں ابھی تک نیشنل عوامی پارٹی بھاشانی موجود ہے، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی موجود ہے، کمیونسٹ پارٹی موجود ہے، سوشلسٹ پارٹی موجود ہے، اور ایک نیشنل پیپلز پارٹی کے نام سے بھی ایک جماعت موجود ہے۔ ان جماعتوں نے ایک ایک نشست پر 2 10 8 ان نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ تو یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ اس وقت وہاں تقریباً 50 سے زیادہ جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے، اور بعد میں تو صرف ایک ایک نشست پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی جیتا نہیں ہے۔ خواتین کے لیے ایک کوٹا مقرر تھا کہ اتنے کھڑے کیے جائیں، لیکن یہ مینڈیٹری شاید نہیں تھا، اس لیے کوئی بھی جماعت، جس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بھی شامل ہے، وہ اس 33% کوٹے کے مطابق خواتین کو کھڑے نہیں کر سکے۔ تاہم پھر بھی 7 خواتین ان انتخابات میں جیتی ہیں، جن میں سے 6 کا تعلق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی سے ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خواتین کی صورتحال وہاں بھی ترقی پذیر ملکوں اور پاکستان جیسی ہی ہے۔ بہرحال یہ ابتدائی نتائج ہیں، اب زیادہ امید یہ ہے کہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے سربراہ طارق رحمان اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ ہم اگلے پروگراموں میں مزید اس الیکشن کی جو تفاصیل ہیں جماعتوں کے لحاظ سے اور ووٹروں کے لحاظ سے، یہ ذہن میں رہے کہ بنگلہ دیش کی آبادی اس وقت 18 کروڑ کے قریب ہے۔ پاکستان بنتے وقت بنگلہ دیش کی آبادی مغربی پاکستان کے صوبوں سے زیادہ تھی، انہوں نے آبادی پر کنٹرول کیا ہے، آبادی ان کی قدرتی آفات بھی ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔ بہرحال 18 کروڑ کی آبادی میں اس وقت 12 کروڑ 76 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر، اور جو بیرون ملک رہتے ہیں انہیں بھی اس مرتبہ اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ پوسٹل بیلٹ کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ آیا پوسٹل بیلٹ سبھی گن لیے گئے ہیں یا ان کی گنتی ہونا بھی باقی ہے۔ بہرحال 300 نشستوں کے لیے یہ انتخاب ہوئے، 50 نشستیں اور ہیں جو خواتین کے لیے منتخب ہیں، اور اب متناسب نمائندگی کی بنیاد، یعنی جتنی جماعتوں نے جتنے ووٹ حاصل کیے ہیں اتنی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 212 نشستیں حاصل کرنے کے باوجود بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے جو ووٹ ہیں، مجموعی ووٹ ہیں، وہ جماعت اسلامی کے اتحاد کے حاصل کردہ ووٹوں سے بہت زیادہ نہیں ہیں۔ نشستیں تو بہت زیادہ ہیں، ڈبل سے بھی زیادہ ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے اتحاد نے 3 کروڑ سے زائد یہ سمجھ لیں آپ ووٹ حاصل کیے ہیں جماعت اسلامی نے، جبکہ بی این پی کے اتحاد نے 4 کروڑ، جبکہ نشستوں کا فرق 212 اور 77 کا ہے۔ تو آپ متناسب نمائندگی کا جو نظام ہے اس پر بھی کبھی ہم بات کریں گے کہ اس کے کیا فوائد اور کیا نقصانات۔ بہرحال یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا، اگلے پروگراموں میں بنگلہ دیش کے انتخابات کے حوالے سے مزید بات کی